اپنے کشان اقدس سے اپنے بستر مبارک پر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر کشان صدیق میں تشریف لے جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں جلوہ افروز ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہلے سے ہی تشریف رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہاں کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے خالق کے کائنات تجھے میرا رفیق بنا دے، اس دن سے میں تو کبھی رات کو سویا ہی نہیں ہوں، 24 گھنٹے اسی دروازے پر ہی کھڑا رہتا ہوں. پتہ نہیں کب محبوب علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے ہیں اور میں ان کے ساتھ تشریف لیتا ہوں. وہ مقام ہے. اور پھر جب آپ وہاں سے چلتے ہیں کتنا ہی پیارا حسین مقام ہے. حضور علیہ السلام امت کو بھی تو بتانا تھا نا کہ اگر پیارے حبیب علیہ السلام سے مجھ سے اگر کسی نے عشق کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. قرآن نے بھی تو اس کا ایک انالیسس اور اس کا ایک جائزہ بھی بتانا تھا نا کہ جب قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ لوگوں اگر ایمان لانا ہے تو صدیق اکبر جیسا ایمان لاؤ. تو وہ صدیق اکبر کا ایمان کیسا ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ صدیق اکبر چاروں طرف سے 44 لیے بڑا مقام ہے. یہاں پر کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اس کا مقابلہ کرا رہے ہیں. نہیں، علی کا مقام اور مرتبہ برابر ہے، صدیق کا مقام اور مرتبہ برابر ہے. ہم نے یہاں پر صرف صدیق اکبر کی عظمت کو صرف مد نظر رکھنا ہے. حضور علیہ السلام ادھر فرمایا علی تو نبوت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا. ادھر صدیق اکبر کو نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر جب حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو یہاں پر وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام کے 2 وزیر ہوا کرتے ہیں. جتنے بھی نبی آئے تمام کے 2 وزیر ہوا کرتے تھے. اپنے بارے میں فرمایا وزیران من آل الارض و وزیران من آل السماء کہ میرے بھی 4 وزیر ہیں. باقی جتنے نبی ہیں تمام کے 2 وزیر. اور فرمانے لگے میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین میں ہیں 2 آسمان میں ہیں. فرمایا جو آسمان کے وزیر ہیں فرمایا وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جو زمین کے وزیر ہیں فرمایا وہ ابو بکر و عمر ہیں. حضرت ابو بکر اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وزیر ہیں. اب ذرا غور کیجئے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جب زمین کے وزیر نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوگا تو آسمان کے وزیر نے خالق کے کائنات سے یہ عرض کی ہوگی اے مولا، اے خالق کے کائنات، اے رب العزت، آج زمین کا وزیر مجھ پر سبقت لے گیا ہے. زمین کے وزیر نے مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. میں بھی اسی مصطفیٰ کریم کا وزیر ہوں، میں بھی اسی در کا خادم ہوں جس در کا خادم صدیق اکبر ہے. لیکن آج صدیق اکبر نے مقام اور مرتبہ مجھ سے بڑھا لیا ہے. اے خالق کے کائنات کچھ مجھے بھی عطا کر دے، کچھ مجھے بھی اس مقام اور مرتبے سے حصہ عطا کر دے. تو خالق کے کائنات نے یہ فرمایا ہوگا کہ جبرائیل تو یہ پرواہ کیوں کرتا ہے، تو یہ غم اور ملال کیوں کرتا ہے؟ جا زمین کے وزیر نے اگر مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے تو جا تو زمین کے وزیر کو اپنے پروں پر اٹھا لے، تو دونوں کو اٹھا لے، تیرا مقام اس سے بڑھ جائے گا. تو زمین کے وزیر کو بھی اٹھا لے اور اس بادشاہ کو بھی اٹھا لے. حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب آ کر اپنے پر بچھائے ہوں گے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر ان پہاڑوں کے نوکیلے پتھر پر نہیں چل رہے تھے، وہ تو جبریل امین کے پروں پر چل رہے تھے. تو اس صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے میں کون اندازہ لگائے کہ جس کے پاؤں کے نیچے جبریل امین پر بچھانے والا ہو.